امیجن کریں کہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ ریسلر رنگ کے اندر اترتا ہے جس کے پاس بہت ہی زیادہ مسلز اور طاقت ہے، اور اسی طاقت کے زور پر وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو ہمیشہ بلی کرتا ہے۔ لیکن ایک دن اچانک اس کا سامنا ایک کانگڑی پہلوان سے رنگ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بھاری جسم کا پہلوان پہلے کی طرح کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے 2 منٹ کا کھیل ہے، بس ابھی اس تیلی پہلوان کو ڈھیر کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لڑائی کے اندر صرف سائز اور طاقت کام نہیں آتے، بلکہ صبر، ہمت اور اسٹریٹجی اور لوگوں کے اندر آپ کا امیج سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس کمزور سے پہلوان کو بھی یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ 1 to 1 مقابلے کے اندر میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ سو وہ ایک کمال کا آئیڈیا سوچتا ہے کہ اس کو رنگ کے اندر اتنا دوڑاتا ہے، اس کی انرجی کو اتنا زیادہ ویسٹ کراتا ہے یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی ہمت ہی نہ بچے۔ اور جب یہ بھاری پہلوان تھک کر رنگ کے کونے میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس چھوٹے سے پہلوان کے پاس جتنی طاقت تھی اس سے یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی ٹائم پہلے تک جو کراؤڈ ایک طاقتور پہلوان کے لیے چیئر کر رہا تھا، اس کی واہ واہ کر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ کراؤڈ میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی طاقت صرف ایک دھوکہ تھی یا پھر صرف اور صرف خوف کی علامت تھی۔ اور اب یہ تمام کہانی جو میں نے سنائی ہے یہ موجودہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی کہانی ہے، کیونکہ وہ پہلوان جس کو اپنی طاقت یعنی اپنی فوج، اپنی ایئر فورس، اپنے پیسے، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے ریسورسز کا گھمنڈ تھا، اور جس ملک کے اندر وہ چاہتا تھا رجیم چینج کروا دیتا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اسی خوش فہمی کے اندر وہ ایک اور ملک پر اس لیے حملہ کرتا ہے کہ صرف 2 منٹ کے اندر یا پھر 2 دن کے اندر اس کو مار کر فارغ ہو جائے گا۔ پر اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ سامنے بظاہر کمزور دکھنے والا اس کا یہ اپوننٹ دراصل دماغ سے کتنا طاقتور اور کتنا زیادہ سٹرونگ ہے، اور اسی کمزور پہلوان یعنی ایران نے اس جنگ کو جان بوجھ کر اتنا کھینچا کہ دراصل اصل پہلوان یعنی امریکہ کے ہوش ٹھکانے آ گیا۔ وہ اتنا تھک گیا کہ آخرکار مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا۔ مطلب اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کی اکانومی کو اتنا بڑا جھٹکا دیا کہ اس کو ریکور کرنے کے اندر سالوں لگ جائیں گے، اور اب بس وہ بیچارہ رنگ کے اندر بیٹھ کر ہارا ہوا سا محسوس کر کے اونچی سانسیں لے کر اپنی انرجی واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے، یعنی اس کے ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ سے سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جو اس کا کراؤڈ تھا یعنی اس کے سپورٹر تھے، جس کو آج کی زبان کے اندر ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر دراصل دوسری سائڈ پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ ٹائم صرف اس لیے مانگا گیا ہے تاکہ دوبارہ سے اپنے میزائلز کو، اپنے ڈیفنس سسٹم کو اکٹھا کر کے ایک بار پھر سے سٹرونگ کیا جا سکے، اور اس کام کے اندر اس کی مدد وہ شخص کر رہا ہے جو کہ اس کے پاس نوکر میں تولیہ لے کر اس کا پسینہ پہنچ رہا ہے کہ سرکار ہمت کرو، ہم حاضر ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد کوئی لڑائی ختم کروانا یا پھر امن نہیں ہے، بلکہ صرف دوبارہ تیاری کے لیے وقت مانگنا ہے۔ جی ہاں، جو یہ ٹاکس اور امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکن نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان بھی آیا اور ایران ڈیلیگیشن کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، وہ آپ اس سین کو دیکھ کر بہتر طور پر سمجھ جائیں گے۔ گجراتی میں بول کے گنڈیا پاؤ آئی بات ہے، اور یہ بھی بولتے ساتھ میں پانڈیا بھی ہے، ہاں، اور ساتھ میں گنگا بہرا بھی ہے۔ وہ تو یاد ہوگا نا جو تو نے میرے آدمیوں سے کہا تھا جب وہ پیسے مانگنے گئے تھے، میرا علاقہ ہے میرا، زیادہ ہوشیاری دکھائی تو ٹانگ توڑ دوں گا، یہ تو بولا تھا کہ نہیں؟ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ ارے نہیں، آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ ناؤ میں تھے تب آپ نے کہا تھا۔ اب مطلب بالکل صاف ہے کہ امریکہ کے میزائل ختم ہو چکے ہیں، اکانومی کمزور ہو رہی ہے، اور ان میزائلوں کو دوبارہ بنانے کے اندر بہت پیسہ بھی لگے گا اور کئی سال کا ٹائم بھی۔ اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ ان میزائلوں کو بنانے کے اندر جو ریئر ارتھ منرل استعمال ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، اور زیادہ تر ان کو چائنا سے امپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے بہت ہی بری طرح سے امریکہ سے اکانومیکلی طور پر کٹ کر کھلے عام دراصل ایران کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آسان الفاظ کے اندر بار بار مذاکرات کا یہ ڈرامہ ہوتا رہے گا، لیکن کچھ وقت کے لیے، کیونکہ ڈیل بھی ہو جائے گی، لیکن اسرائیل کسی بھی صورت اس ڈیل کو یا تو ہونے نہیں دے گا یا پھر اس کو توڑ دے گا۔ اب اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ربعی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ 2030 تک ہمیں ہر صورت گریٹر اسرائیل بنا کر مسیح یعنی دجال کو واپس لا کر اپنے تخت پر بٹھانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا گول ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ بنانا، لیکن اس سے پہلے یہ ہر اس علاقے کے اندر رجیم چینج کر چکے ہیں جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتا ہے، کیونکہ آپ ذرا یہ نقشہ دیکھیں اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ لبنان میں اس وقت اسی حصے پر حملے جاری ہیں جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں نیوم سٹی کے ذریعے ریڈ سی کے علاقے کو جس جگہ سے انہوں نے قبضانا تھا، جنگ کی وجہ سے اس منصوبے کو پوسٹ پون کر دیا گیا، لیکن ختم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ شام، سیریا، عراق، فلسطین پہلے سے ان کے کنٹرول کے اندر ہیں، باقی صرف رہ گیا ٹرکی۔ یعنی کسی صورت یہ امن معاہدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل ایران کے اندر رجیم نہ چینج کر دے۔
یا پھر اس کو اتنا کمزور کر دے کہ اس سے کسی بھی قسم کے حملے کا کوئی خطرہ نہ ہو، جیسا کہ شام کے اندر، عراق کے اندر صورتحال ہے۔ The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. Our job to bring and to build a third temple. They're also planning to slaughter 5 red cows. That paves the way for the building of the third temple. آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ زائونسٹ کی ہے۔ یہ اصل بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے 12 قبیلے آگے بڑھے جو کہ آج بھی دنیا کے اندر در بدر ہیں، اور وہ اصل بنی اسرائیل یعنی 12 قبیلے یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سزا کے طور پر اس فلسطین کی سرزمین سے نکال دیا ہے، اس کو دوبارہ آباد کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ان شارٹ، اللہ نے ہمیں دوبارہ سے فلسطین پر قبضہ کرنے سے یا پھر اپنا گھر بنانے سے روک رکھا ہے۔ ان لوگوں کو آج ہم کہتے ہیں آرتھوڈوکس جیوز، جو کہ اصل بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آج امریکہ سمیت پوری دنیا کے اندر فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق کے اندر مسلسل احتجاج کرتے ہیں، جبکہ زائونسٹ کنورٹڈ جیوز ہیں، یعنی اصل میں ان کا تعلق قوم خزر سے ہے جن کا سلسلہ نسب ترکش قوم سے ملتا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل قبیلے سے ہی ہو، یعنی اگر آپ جیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زائونسٹ کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ سب کے سب کنورٹڈ ہیں۔ اور شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ خود نیتن یاہو بھی پولینڈ سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ بعد میں آ کر اس کے خاندان سمیت اسرائیل میں آباد ہوا۔ اور یہ زائونسٹ یعنی کنورٹڈ جیوز خود کو کہتے ہیں 13th ٹرائب، یعنی 13واں قبیلہ، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سچ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے صرف 12 ہی قبیلے تھے۔ آپ سب بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل ڈائریکٹ ایران کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ اتنا حوصلہ، اس لیے اس نے امریکہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی اور اس کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے، سرویلنس کے نیٹ ورک کے ذریعے بلیک میل کر کے اس جنگ کے اندر گھسیٹنے کے اندر کامیاب رہا۔ اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ جو کہ جنگ کو اس لیے شروع کرتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، آج وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے کھولنے کی شرط پر جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مطلب وہ اسٹیٹ آف ہرمز جو کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سب کے لیے اوپن تھی، اور اس امریکہ کی اکانومی دن بہ دن اس جنگ کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، اس پر قرضہ بڑھ رہا ہے، اس کی اکانومی دن بہ دن نیچے جا رہی ہے، ہر روز اس جنگ پر ملین آف ڈالرز کا خرچہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کی پاپولیرٹی الگ کم ہو رہی ہے، لیکن ان تمام مشکلوں کا سامنا تو ایک طرف، لیکن وہ ٹرمپ جو کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے نکلا تھا، اس کی خود کی رجیم دراصل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطرے کے اندر پڑ گئی ہے۔ اب یہ پوری کہانی ہے کیا، میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اسرائیل نے تو ہر صورت مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی بنانا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو گریٹر اسرائیل بنا کر ہر ایک مزاحمت کا راستہ بھی روکنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیلیوں کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے۔ آپ اکثر سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر بھی یہ جا کر ٹورسٹ کے طور پر بھی جا رہے ہیں تو لوگ ان کو اپنے ملک کے اندر تذلیل کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو۔ اب ان لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ جلدی سے جلدی گریٹر اسرائیل کو آباد کریں، جہاں پر یہ سب اکٹھے ہو کر ایک گھر کے اندر رہ سکیں۔ اس اینگل سے دیکھیں تو جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ہونے کے باوجود بھی وہ لبنان اور غزہ کے اندر ابھی بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پر امریکہ کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ بلیک میل کرنے کی وجہ سے اس جنگ کے اندر تو کود گیا، لیکن اب اسی جنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو بلیک میل کیا گیا تھا ایپسٹین فائلز کے ذریعے، اور خود کو بچانے کے لیے اس نے پوری دنیا کا مستقبل داؤ پر لگا دیا، اور یہاں تک کہ کچھ ہی دن پہلے اس نے اپنے آرمی چیف سے نیوکلیر کوڈ بھی مانگے تھے تاکہ ایران پر نیوکلیر حملہ کر سکے، لیکن اس نے دینے سے منع کر دیا۔ اور یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، بلکہ ایک مشہور CIA اینالسٹ جن کا نام ہے لیری جانسن، انہوں نے صاف طور پر ایک براڈ کاسٹ کے اندر یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ٹرمپ نے اپنے آرمی چیف سے نیوکلیر ہتھیار کے کوڈ مانگ لیے تھے تاکہ ایران پر نیوکلیر حملہ کیا جا سکے، لیکن اس دوران موجود امریکی جنرل ڈین کین نے اس پر ٹرمپ کو نو کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 18 اپریل کو جنرل کین اور امریکی سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیٹ وائٹ ہاؤس کے اندر پہنچے تھے، اور اس میٹنگ کے بعد پیٹ ہیگسیٹ کو غصے کے اندر وائٹ ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس معاملہ چل رہا ہے، یعنی تو میں اندر سے چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جب امریکی پائلٹ ایران کے اندر پھنسا تھا تو آرمی نے جان بوجھ کر ٹرمپ کو تمام صورتحال سے بے خبر رکھا، اور اس کے پیچھے ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ بیوقوف باہر جا کر کچھ بھی بول دے گا، ہمارا تمام پلان لیک ہو جائے گا، کیونکہ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کرنا پاسبل ہے۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکن میڈیا کو اس جنگ کے دوران بلیک آؤٹ کرنے کے باوجود بھی اگر اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے اور امریکن آرمی اور ٹرمپ کے بیچ ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں. اور اس بات کا ثبوت آپ نے خود دیکھا کہ امریکن آرمی چیف سمیت ٹاپ لیڈرشپ کو پیٹ ہیگسیٹ نے ابھی اس مہینے ہٹا دیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بیچ جنگ کے اندر اپنے بڑے بڑے آرمی چیف کو اور بڑی بڑی لیڈرشپ کو ایسے بلا وجہ ہٹا دینا. اور وجہ صرف یہ تھی کہ جو ان کی مارنے کی، دھمکانے کی، بلیک میل کرنے کی، ٹارگٹ کرنے کی، سویلینز کو مارنے کی اسٹریٹجی ہے، اس پر یہ ٹرمپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں. ایون کہ نیوکلیر حملے کے اندر بھی ٹرمپ کا ساتھ دیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ایران وار کو لے کر غصے کے اندر یا پھر بوکھلاہٹ کے اندر ان پر کوئی نیوکلیر حملہ نہیں کر سکتا تو آپ کو اس کی دوبارہ سے یہ ٹویٹ دیکھنی چاہیے جس میں اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آج ہم ایک سیولائزیشن کو تباہ کرنے والے ہیں، اس کو اتنا تباہ کریں گے کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی. یعنی ایران کو تباہ کرنے والے ہیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ نیوکلیر اٹیک. اور دوسری بات کہ اس جنگ کو ختم نہ کر کے یہ بار بار آئل پرائسز پر یعنی سٹاک مارکیٹ کے اندر اپنا پیسہ لگا کر یہ ٹرمپ اور اس کے اتحادی پروفٹ کما رہے ہیں. یعنی یہ بزنس مین جنگ کے اندر بھی صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ امن معاہدہ ہو، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر بلاک ہوگی، دنیا کی 20% آئل کی ٹریڈ بند ہوگی، تبھی یہ جا کر امریکہ اپنا تیل بیچ پائے گا اور بے تحاشا پیسہ کما سکے گا. کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کے بعد تقریباً مئی سے جون تک دنیا کے تمام ملکوں کے پاس اپنے پرانے سٹاک آئل کے ختم ہونے والے ہیں. اور اس کے بعد ان کو مجبوراً گلف سے نہیں تو امریکہ سے ہی تیل کو خریدنا پڑے گا. یعنی انڈائریکٹ ایران اور اربوں کے آئل سپلائی کو بند کر کے اس نے اپنی دکان کھول لی ہے. اور یہ بہت بڑی گیم ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے لیے اس طرح کی شرطیں رکھی گئی ہیں جان بوجھ کر ایران کے سامنے کہ ایران خود ہی اس کو منع کر دے. اب مثال کے طور پر کہ وہ 20 سال تک ویپن گرنیڈ انرچ یورینیم کو استعمال نہیں کرے گا، یعنی یورینیم کو اس لیول پر نہیں لے جائے گا جس سے ہتھیار بن سکے. مطلب اس جنگ کے بعد بھی ایران اپنے ڈیفنس کو کھلا چھوڑ دے امریکہ کے رحم و کرم پر. اور دوسرا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول ان کے حوالے کر دیں، جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت ایران نہیں مان سکتا. یہ بالکل امپاسبل ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اسی کے ذریعے تو وہ سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جس ملک کا ڈیفنس بھی آپ کنٹرول کر لیں، اس کی اکانومی بھی آپ کنٹرول کر لیں، تو وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے. میں آپ کو آج ایک ایسا سچ بتاتا ہوں جو کہ شاید کھول کر کوئی بھی آپ کو نہ بتا پائے، کہ جتنا خوف اور دہشت امریکہ اور اسرائیل نے صرف میڈیا اور فلم سے بنا رکھا ہے، وہ صرف فلمز کی حد تک محدود ہے. وہ سب کچھ دھوکہ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اور آپشن یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا، دھمکانا، بلیک میل کرنا، پابندیاں لگانا، اور اگر اس سے کوئی بات نہ بنے تو مذاکرات پر آ جانا. اور اسرائیل بھی یہی کرتا ہے. وہ صرف تب تک سٹرونگ ہے جب امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو ہتھیار دیتا رہے، اور ڈائریکٹ اس کا کسی جنگ کے اندر سامنا نہ ہو، بلکہ صرف فضائی بمباری کر کے وہ اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر دے. اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا سرویلنس نیٹ ورک، یعنی خفیہ ویڈیوز بنا کر، سکینڈلز بنوا کر لوگوں کو مجبور کرنا، اور دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ کو استعمال کر کے مجبور کر کے اپنے لیے ہر وہ کام کروانا جو کہ وہ کروانا چاہتا ہے. اور ایون کہ اس طرح کے بندوں کے ذریعے وہ ایپسٹین فائلز کو سامنے لا کر جنگ تک کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. بس کر دو تو آگے کی بعد میں دیکھی جائے گی. بس دھمکیاں دو، قبضہ کرو، وسائل کو لوٹو اور آگے بڑھ جاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ نقشہ ہے جس کے اندر صرف 3 ملک ایسے ہیں اس خطے کے اندر جہاں پر کوئی امریکن بیسز نہیں ہے. خود اسرائیل، دوسرا ایران اور تیسرا یمن. باقی ہر جگہ پر امریکہ نے مسلمانوں کو ایک جال کی طرح قید کر رکھا ہے. اور ان لوگوں کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ ایران کا ساتھ دیں اس جال کو توڑنے کے اندر. الٹا یہ ایران کے خلاف اس جنگ کے اندر امریکہ کے اتحادی بن کر شریک ہے. اس امریکہ کے اتحادی جو کہ ان کی روزی روٹی ختم کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے. پر سچ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے اندر عقل ہوتی تو یہ اس طرح کی بیوقوفیاں نہ کرتے. میں صرف ان لوگوں کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ عام لوگوں کی. دیکھیں، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جو بھی شخص جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، یہاں پر اس کو اتنا ہی صلہ ملے گا. اگر آج ایران ہمت کر کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس وقت تک سروائیو کر سکتا ہے جب تک یہ چاہتا ہے. اور اسی لیے ایران کا مستقبل اس کی عوام، اس کے حکمران اور اس کے آنے والے حالات ہی طے کریں گے، نہ کہ کوئی اسرائیلی پیشن گوئیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.